اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کے تمام حکمرانوں میں سب سے مذہبی بادشاہ تھا۔ اس نے برصغیر میں اسلام کی ترویج کے لیے کئی اقدامات کیے اور اسلام کی اس صحیح شکل کو برقرار رکھنے کی ایک شاندار اور تاریخی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم، مغربی اور اکثر ہندو مورخین اور ان کے فکری غلاموں، لبرلز، سیکولرز اور ملحدین نے جان بوجھ کر اس کی کردار کشی کی۔ اس پر بے شمار الزامات عائد کیے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس نے تخت نشینی کی جنگ میں اپنے 3 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا اور اپنے والد بادشاہ شاہ جہان کو قید میں ڈال دیا۔ ان واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک ہوس پرست بادشاہ تھا جس کے سر پر تخت نشینی کا بھوت سوار تھا۔ لیکن اس بات کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ بات کس حد تک سچ ہے اور اورنگزیب عالمگیر کو اس اقدام پر کن حالات و واقعات نے مجبور کیا، ان تمام حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے والد شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اورنگزیب عالمگیر، دارا شکوہ، شاہ شجاع اور مراد بخش تھے۔ ان میں سب سے بڑا دارا شکوہ تھا۔ چاروں بیٹے برصغیر کے مختلف علاقوں کے گورنر تھے۔ شاہ جہان سب سے زیادہ حمایت دارا شکوہ کی کرتا تھا۔ 1657 میں شاہ جہاں بیمار پڑ گیا اور اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کی خواہش دارا شکوہ کو اپنا جانشین بنانے کی ہے۔ شاہ جہاں کی بیماری کے دوران دلی میں مقیم شاہ جہاں کے بیٹے کی سازشوں اور والد کی خیریت، زندگی موت کی خبر چھپانے اور ان خبروں کی وجہ سے کہ دارا شکوہ والد کی وفات کی خبر چھپا کر خود بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، باقی بھائی دارا شکوہ کی بدنیتی سے خبردار ہو گئے اور اس پر سب سے پہلے شاہ جہاں کے ایک بیٹے اور اورنگزیب کے چھوٹے بھائی شاہ شجاع نے، جو اس وقت بنگال کا گورنر تھا، نے نومبر 1657 میں بنگال میں اپنے آپ کو نیا بادشاہ مقرر کیا اور اپنی گھڑ سوار فوج، توپ خانہ اور زرعی کشتیاں لے کر آگرہ کی طرف چل پڑا، جبکہ اس کو آگرہ کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ نے اپنے بیٹے سلیمان شکوہ اور ہندو جنرل جے سنگھ کو قیادت میں دلی سے ایک لشکر بھیجا، جن کا شاہ جہاں کے دوسرے بیٹے شاہ شجاع کی فوج سے وارانسی کے قریب مقابلہ ہوا۔ آخر کار تخت نشینی کی اس جنگ میں شاہ شجاع کو بنارس کے قریب 1658 میں شکست ہوئی اور دارا شکوہ کی فوجیں بہار میں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ شکست کے بعد وہ واپس بنگال اپنے راج محل میں واپس آ گیا اور بڑے بھائی دارا شکوہ سے صلح کا معاہدہ کیا، جس کے مطابق 17 مئی 1658 میں شاہ شجاع کے ہاتھ میں بنگال، اڑیسہ اور بہار کے اکثر حصوں کا تسلط دے دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ شجاع بنگال پر حکومت کرتا رہا اور اب جنگ شاہ جہاں کے بیٹے دارا شکوہ اور اورنگزیب اور شاہ مراد کی متحدہ فوجوں سے تھی۔ اس جنگ میں اورنگزیب نے دارا کی فوجوں کو 2 بار یعنی درمات اور سامو گڑھ کے مقام پر شکست دی۔ جب شاہ شجاع نے دیکھا کہ اورنگزیب اور مراد بخش کی متحدہ فوجوں کو دارا کے خلاف فتح ہو چکی ہے اور دارا بھی الحاد کے جرم میں اورنگزیب کے ہاتھوں قتل کیا جا چکا ہے، اس کے دل میں ایک بار پھر تخت حاصل کرنے کی خواہش نے جنم لیا اور اس نے اب اورنگزیب کے خلاف مغل سلطنت کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اسی دوران اورنگزیب نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو اور اس نے شاہ شجاع کو صلح کی پیشکش کی، جس کے مطابق اورنگزیب نے شاہ شجاع کو بنگال کا گورنر بننے کی پیشکش کی۔ نہ صرف صلح کی پیشکش مسترد کر دی بلکہ الٹا شاہ شجاع نے مزید سے مزید علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا اور اورنگزیب کی طرف سے صلح کی پیشکش کو مسترد کر دیا اور مغل سلطنت کے دارالحکومت کی طرف اورنگزیب کے خلاف پیش قدمی شروع کر دی، جو اس وقت اورنگزیب کے زیر اہتمام تھا۔ 5 جنوری 1659 میں موجودہ اتر پردیش کے ضلع فتح پور کے قریب جنگ خواجہ ہوئی۔ اس جنگ میں شاہ شجاع کو شکست اور اورنگزیب کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر بنگال کی طرف چلا گیا، لیکن اورنگزیب کی فوجوں نے میر جملہ کی قیادت میں اس کا پیچھا جاری رکھا۔ شاہ شجاع بھی بار بار اورنگزیب کی فوجوں کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ آخر کار اپریل 1660 میں اسے فیصلہ کن شکست ہوئی اور اس کے بعد خود اس کی اپنی فوج کے اکثر افراد اور فوجی سردار چھوڑ کر چلے گئے۔
لیکن اس نے اس موقع پر بھی اورنگزیب سے صلح کرنے کی کوشش نہیں کی جو اسے پہلے بنگال کی حکومت کی پیشکش کر چکا تھا، بلکہ الٹا ایک بار پھر اورنگزیب کے خلاف فوج منظم کی لیکن پھر شکست کھائی۔ اب اسے پتا تھا کہ اورنگزیب کے خلاف بار بار جنگ کی وجہ سے اس کی جان بخشی مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ اب بھی اورنگزیب اسے معاف کر دیتا، لیکن اس نے اپنے گھرانے کو لیا اور ارکان یعنی برما کی طرف چلا گیا۔ شاہ شجاع اورنگزیب سے شکست کھانے کے بعد اراکان کے بدھ مت حکمران ساندا تھوداما کے پاس چلا گیا، جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے مکہ مکرمہ حج پر جانے کے لیے جہاز فراہم کرے گا، لیکن بدھ مت بادشاہ نے شجاع سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا اور اس سے اور اس کی بیوی بیٹیوں سے سارا سونا چاندی چھین لیا۔ اس دوران اس کے مغل حامیوں نے بدھ مت بادشاہ سے جنگ کی لیکن شکست کھائی۔ اورنگزیب کے بنگال کے مغل صوبہ دار نے شاہ شجاع کے بیٹوں کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور بدھ مت بادشاہ نے 25 جولائی 1663 میں ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اس موقع پر شاہ شجاع کے بارے میں دو تفصیلات ملتی ہیں، ایک یہ کہ شاہ شجاع اور اس کے بیٹے زین الدین محمد سمیت اس کے دو بیٹوں کو اراکان کے بدھ مت بادشاہ نے اس تاریخ کو قتل کر دیا تھا۔ دوسری یہ کہ شاہ شجاع فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کی بیٹی گل رخ بانو بیگم کی بدھ مت بادشاہ نے عزت لوٹ لی اور اس نے اس وجہ سے خودکشی کر لی کہ اس کی باقی دو بیٹیوں شہزادی پذیر بیگم اور شہزادی آمنہ بانو بیگم کو شاہ شجاع کے ایک پوتے شہزادہ اعظم شجاع کے ساتھ اورنگزیب کی طرف آگرہ بھیج دیا گیا۔ اس موقع پر اورنگزیب کے حکم پر مغلوں نے شاہ شجاع کے غمزدہ گھرانے کو منی پور سے مغل سلطنت میں لانے کی کوشش کی، جس کا مطلب ہے کہ اس موقع پر بھی اورنگزیب نے اس کے خاندان کو تنہا نہیں چھوڑا اور ان کی خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے اور انہیں آگرہ واپس لانے کی کوشش کی، لیکن منی پور کے حکمران نے شاہ شجاع کو اس ڈر سے منی پور کے غاروں میں چھپنے کے لیے بھیج دیا کہ کہیں اورنگزیب شاہ شجاع کو قتل نہ کرا دے۔ شاہ شجاع نے اورنگزیب کے پاس آگرہ واپس جانے کی جگہ منی پور انڈیا کے غاروں میں چھپنے کو ترجیح دی، لیکن کیا اورنگزیب اسے قتل کرنا چاہتا تھا یا نہیں اس بارے میں کوئی معلوم نہیں، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس خود ساختہ جلا وطنی میں ہی منی پور کے پہاڑی علاقوں میں شاہ شجاع کا 1661 میں انتقال ہوا اور اس کے گھرانے کو اورنگزیب عالمگیر پہلے ہی آگرہ میں پناہ دے چکا تھا اور شاہ شجاع کو اورنگزیب نے قتل نہیں کیا بلکہ وہ منی پور کے پہاڑوں میں اپنی طبعی موت مرا۔